أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا. حمد و صلات کے بعد خوبصورت بارونق محفل پاک اور خوبصورت اہتمام اللہ تعالی انصاری صاحب کو بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنا فضل شامل حال فرمائے اور قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان مزید عطا فرمائے. میری زندگی کا پہلا جلسہ ہے جس میں مجھے مغرب کے بعد حکم آیا کہ عشاء کے بعد جلسہ کرنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بڑی ساری جوڑیاں دیکھی ہیں, پٹی انصاری بھی ایک جوڑی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت شامل حال کرے. دو ایک باتیں عرض کرنی ہیں, میں نے اجازت لے لینی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. جب جب انسان نعمتوں کا چرچا کرتا ہے رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے, اور شکر ادا کرنے والے لوگ تازہ دم رہتے ہیں. تازہ دم. دنیا کے اندر تھکے ہوئے آدمی سے زیادہ تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو اکتایا ہوا ہوتا ہے. تھکنا اتنا بندے کو تنگ نہیں کرتا جتنا اکتا جانا تنگ کرتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذہنی کوفت کا شکار ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نعمتوں پر ان کی توجہ نہیں ہوتی, خوبیوں پر توجہ نہیں ہوتی, صرف نقائص پر توجہ ہوتی ہے, کمزوریوں پر توجہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ حضور نے نہ لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اعزازات دیے ہیں. یعنی جو جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے اعزاز دیا ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. یعنی ایک تو یہ نہ کہ حافظ کی بڑی شان ہے, عالم کی بڑی شان ہے, قراء حضرات کا بڑا مقام ہے, حاجی لوگوں کی شفاعت کریں گے, یہ مقام بھی ہے. لیکن صرف مسلمان خالی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے, بندہ مومن ہے, تو نبی پاک نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. یہ کبھی اس پر غور کرے میرا مقام کیا ہے, تو کبھی ذہنی طور پر کوفت کا شکار نہیں ہوگا. اس کا میرا مرتبہ کیا ہے اسے احساس ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ خالی سفید بال ہیں, مسلمان باریش ہے, مومن ہے, صحیح العقیدہ اور بال اس کے سفید ہیں, تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا. مزدور کے بارے میں فرمایا, مزدور کے بارے میں کہ اللہ کا دوست ہے, تاجر ہے, تجارت کر رہا ہے, دکانداری کر رہا ہے. بظاہر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا دار ہوں, تجارت کر رہا ہوں, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. نبیوں کے ساتھ. جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہاد کے برابر اجر عطا کرتا ہے. تو ہر شخص کی, حضور نے کسی شاعر نے کہا تھا کہ تو نے ہر شخص کی قسمت میں ہے عزت لکھی. یا رسول اللہ آپ نے تو ہر ایک کو عزت ہی عطا کر دی. ماں کو, باپ کو, مزدور کو, غریب کو, یتیم کو, ہر ایک کو عزت ہی دے دی ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم نہ بجائے کمزوری دیکھنے کے اپنا اعزاز دیکھیں, اپنی شان دیکھیں. ایک جگہ پہ میں حاضر تھا
تو ہمارے ایک دوست اس بات کا شکوہ کر رہے تھے کہ لوگ علماء طلباء کا اکرام نہیں کرتے. میں نے ان سے بعد میں کہا کہ یہ بات کر کے اپنے آپ کو کمزور کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگ دینداروں کی عزت نہیں کریں. یہ بات کر کے اپنے آپ کو کمزور کرنے والی بات ہے. دین کا عالم اور طالب علم تو اتنے اعزاز والا ہے کہ ابھی کوئی ڈگری نہیں لی اس نے, ابھی کوئی بھی امتحان پاس نہیں کیا, کوئی بھی اعزاز اپنے نام نہیں کیا, پہلے دن گھر سے نکلا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا بھی دیے. تو جس بندے کو گھر سے نکلتے اتنا اعزاز مل جائے, پھر وہ خیال کرے کہ کچھ دنیا دار مجھے سلوٹ کریں گے تو پھر ہی مجھے تسلی ہوگی, تو یہ احساس کمزوری ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت. تازہ دم رکھیں اپنے آپ کو, اپنی طبیعت کے اندر تازگی پیدا کریں, خوبیاں تلاش کریں, مزاج اس طرح کا بنائیں کہ جس میں خوبصورتی ہو. اگر کمزور بن جائیں گے, میں بعض لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نا بس تھوڑا ہی ٹائم ہے, پتہ نہیں کون سی آفت آنے والی ہے. اللہ ہر وقت مایوسی کی خبریں, کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی ٹینشن. اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں, جہاں ہوئے حضور کی نعت چھیڑی اور اپنی طبیعت کو تازہ کر لیا, اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیا. اطمینان میں رہتا ہے وہ شخص جو خوبیوں پر نظر کرتا ہے, جسے خوبصورتیاں اللہ تعالیٰ نے بڑی حسین مخلوق بنائی. وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اللہ نے بڑی حکمتوں کے ساتھ لوگوں کو بنایا ہے. تو خوش عقیدہ لوگوں کو جب دیکھیں اور جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھیں تو طبیعت کو تازہ دم رکھیں. ایک دوست بڑے اچھے تھے, وفادار تھے, تو رٹی رٹائی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں نا. وہ بڑے مالدار تھے تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میلاد پہ لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں, غریبوں کو دے دینے. رٹی رٹائی بات ہے, یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے انہی سے پوچھ لیا, میں کیا تسی کدی گئے ہو میلاد شریف تے؟ وہ چپ کر گیا, کہنا نہیں میں تو نہیں کدی گیا. تو میں کہ تمہیں پریشانی کا دی, تسی تے سیاسی جلسیاں تے جان والے بندے ہو. آپ نے جا کے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے, اپنے ایم این اے کو, یہ دیکھو میں اتنی گاڑیاں لے کے آیا ہوں, اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں, میں تیرا بڑا ووٹر ہوں. تو ادھر جاتے ہیں آپ, ادھر تو آپ آتے ہی نہیں. لیکن میں نے کہا آپ بھی نہیں آتے اور آپ کی طرح کے کئی اور بھی نہیں آتے. میلاد کی محفل میں تو اکثر غربا آتے ہیں, تو وہ لنگر جو پکتا ہے پہلے ہی غریبوں کے لیے پکتا ہے. تسی انج کرو, اگوں سیاسی جلسہ کو نہ کرے جے وہ غریباں نوں دیا جے سارا. تمہارے پاس تو غریبوں کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. الیکشن آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے مال نکلتا ہے, کہاں سے نکال کے لاتے ہو. جتنے پیسے الیکشن پہ لگاتے ہو اس سے آدھے کبھی لگا دو نا قوم پہ, تو بڑی ساری گلیوں کا تو ویسے ہی مسئلہ حل ہو جائے. تو اس لیے یہ خوبصورت رہیں اپنی زندگی میں, مثبت سوچیں, خوبیاں تلاش کریں, نعمتوں کا اظہار کریں. سرکار کی نعت خوانی, حضور کی غلامی, نبی پاک کا تذکرہ, یہ بندے کی روح کو تازہ رکھتا ہے. بندہ تازہ دم رہتا ہے, اس کی زندگی میں قرار رہتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا خواجہ صاحب سے کہ ساری زندگی آپ نے کچے مکان میں گزاری ہے, تو کمایا کیا؟ تو فرمانے لگے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, ویکھو ساری محمد پکیندے گزر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی حضور کا ذکر کرتے گزری ہے. یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے. تو یہ جو ہمارے دو سنگی ہیں یہ بھی بڑے پیار والے ہیں, تازہ دم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ تازہ دم رکھے. آپ کی بڑی حسین محفل ہے. میں تو جاتے جاتے بس اس میں سے برکت لینے کے لیے آیا تھا, وہ الحمدللہ میں نے لے لی ہے. باقی سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. وما علینا الا البلاغ. آپ لوگ بیٹھیں جی, محفل کا ماحول ہے. آگے آپ صاحب قبلہ انشاءاللہ پروگرام کو چلاتے ہیں. صاحب اطمینان.